پچھلے کچھ عرصے میں تھوڑا سا میں جو کمی آئی تھی، اس کے باوجود جیسے ہی ایک اعلیٰ سطحی بھارتی وفد نے کابل کا دورہ کیا، اس کے فوراً بعد یہ بڑا حملہ کیا گیا پاکستان کے اندر۔ یہ جو طرز عمل ہے دونوں حکومتوں کا، اس سے فائدہ بھارت کو پہنچے گا، افغانوں کو نہیں پہنچے گا۔ بھارت کبھی افغانوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ بہت کوشش کی، بڑی منت سماجت کی، بڑی سفارتی کوششیں کی، دوست ممالک کو بھی درمیان میں ڈالا، وفد وہاں بھی گئے، وہاں کے وفد یہاں بھی آئے، مطالبہ ایک ہی تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں یا ہمارے حوالے کریں، لیکن طالبان نے ایک نہ سنی۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ عاصم منیر کی جو پتلون ہے یہ کابل پہ لٹکائیں گے ہم۔ پچھلے سال سے آپ کو مسلسل یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ افغانستان میں اپنا نیا دشمن ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان اب ان کا آقا ہے، وہاں پہ سجدے کرتے ہیں، وہاں پہ صرف بڑکے مارنے اور بیان بازی کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ غزوہ ہند تو کیا کریں گے، غزوہ پنڈ کر رہے ہیں یہ۔ جی دوستوں، بقیہ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں بتا دوں جو صورتحال اب اس ٹائم پاکستان اور افغانستان کے درمیان چل رہی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کچھ عرصہ پہلے یہ صورتحال پاکستان اور ایران کے درمیان تھی، یہ ریلیشن پتہ نہیں کیوں جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ہمارے صحیح ہونے کے بجائے خراب ہوتے ہیں دن بدن۔ سمجھ نہیں آتی ایسی کون سی قوتیں ہیں جو ان کو آپس میں پاکستان کے ہی ہمیشہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب سر اس معاملے کو لے کے ایک طرف تو ہمارے شہیدوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو لے کے فوٹو آپس عاصم منیر اور زرداری نے کرایا اور ان کا بڑا ہیوی قسم کا پمپ اپ اس کو کیا، دوسری طرف انفارمیشن آپریشن چلایا کہ ہم نے عبداللہ شاہ کو مار دیا، طالبان کمانڈر کو۔ پتہ کیا چلا کہ 3 معصوم بچوں کی لاشیں صرف جو ہے وہ وہاں سے نکلی۔ معصوم بچے، عورتیں بھی ہوں گی، ان کی لاشیں دکھاتے نہیں ہیں وہ لوگ، عورتیں اور معصوم بچوں کی لاشیں نکلی۔ عبداللہ شاہ سامنے آیا، کہتا ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، میں تو وزیرستان میں بیٹھا ہوا ہوں، میں تو شوال ویلی کے اندر موجود ہوں اس وقت۔ اب سر اب یہ جواب دکھائیے، یہ ان کی کیا حرکتیں ہیں؟ میں آپ کو کتنے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں سر کہ یہ افغانستان میں پنگا لینا چاہتے ہیں، آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ افغانستان میں پنگا لینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ڈالر کھانا چاہتے ہیں۔ اسی بہانے پاکستان نے آپ کے پنگے کا جواب دیا، افغانستان نے رسپانس دیا ہے آپ کی ایئر سٹرائکس کا، افغانستان نے پاکستان میں جو ہے وہ فائر بیک کیا ہے سر جی۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ماضی میں، اور یہ میں بات کر رہا ہوں افغان طالبان کے ٹیک اوور سے پہلے، اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی، غنی گورنمنٹ تھی، اس میں انڈیا کا بہت اثر و رسوخ تھا، اسپیشلی ٹی ٹی پی کے جو سٹرانگ ہولڈز افغانستان میں تھے وہ مینج ہو رہے تھے انڈین کاؤنسلیٹس کے ذریعے۔ وہ طالبان جن کی ہم نے ہر سطح پر ہر جگہ مدد کی، وہ طالبان جن کے لیے ہم نے اپنا سوا ستیہ ناش کر لیا، وہ طالبان جن کے لیے ہم دنیا سے لڑے، وہ طالبان جن کے لیے ہم نے امریکہ، برطانیہ اور یورپ مطلب پورے مغرب کو ناراض کر لیا، وہ طالبان جن کے آنے پر وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ آج غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں، وہ طالبان حکومت جس کے آنے پر ہم نے خوشیوں کے شادیانے بجائے، ہم نے ان کے ترلے کیے، منتیں کی، سفارتی کوششیں کی، ان کے ساتھ مذاکرات کیے، وفد بھیجے کہ آپ کے ہاں ٹی ٹی پی کالعدم تنظیم کے جماعتوں کے دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں جو ہمیں مطلوب ہیں، جو ہمارے ہاں دہشت گردی کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، آپ کی سرزمین استعمال کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ لیکن ہمیں ہر سطح پر بے رخی، بے حسی اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت کوشش کی، بڑی منت سماجت کی، بڑی سفارتی کوششیں کی، دوست ممالک کو بھی درمیان میں ڈالا، وفد وہاں بھی گئے، وہاں کے وفد یہاں بھی آئے، مطالبہ ایک ہی تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں یا ہمارے حوالے کریں، لیکن طالبان نے ایک نہ سنی۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان بہت کشیدگی بڑھ گئی۔ پاکستانی طیاروں نے خوست میں اور پکتیکا میں بمباری کی ہے کل شب 3 بجے، اور اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں۔ ظاہر ہے جیسا کہ کہا گیا کہ وہاں دہشت گرد پناہ لیے ہوئے، کل بھی کہا تھا کہ 5 سے 6 ہزار، ہمارے خصوصی نمائندے نے کہا تھا کہ 5 سے 6 ہزار دہشت گرد جو ہیں تحریک طالبان پاکستان کے، وہ وہاں پہ ہیں۔
لیکن ادھر سے ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ خواتین زخمی ہوئی ہیں، غالباً کہا کہ کچھ لوگ مارے بھی گئے ہیں، مگر یہ کہ 5 خواتین 3 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے بچے اور خواتین تو ٹارگٹ نہیں ہو سکتے، ٹیررسٹ ہی ٹارگٹ تھے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہاں سے کچھ ایسے بیانات دیے گئے ہیں، کچھ تو ذمہ دارانہ بیانات دیے گئے ہیں، اور کچھ اقدامات اور بیانات ایسے ہیں جو نہایت غیر محتاط ہیں، اور ایسے لوگوں نے دیے ہیں جنہیں ہم پہلے سے عرض کرتے آئے نا کہ جنہیں حکومت میں نہیں ہونے چاہیے۔ محسن نقوی نے افغانستان کے لیے دشمن ملک کا لفظ استعمال کیا، دشمن کو پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ نازک ذمہ داریاں ایسے لوگوں کو نہیں سونپی جاتی۔ دونوں ملکوں میں سیریس مسائل ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے سے شکایات ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی عوام اپنی قیادت کو روکیں، فوجی قیادت کو روکیں، کہ دونوں مسلم برادر ممالک میں تعلقات میں کشیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ مسائل ہیں تو مسائل کا حل کیا ہے؟ بات چیت ہے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ یہ جو طرز عمل ہے دونوں حکومتوں کا، اس سے فائدہ بھارت کو پہنچے گا، افغانوں کو نہیں پہنچے گا۔ بھارت کبھی افغانوں کا دوست نہیں ہو سکتا، جس کے سب سے بڑے پہاڑی سلسلے کا نام ہی کو ہندو کش ہے، اور جن کی 1000 برس کی دشمنی ہے، تو وہ اپنا بھارت جو ہے وہ ان کو مالی مدد دے گا، اور انہیں ضرورت ہے سروائیول کی۔ کوئی اس کے سوا راستہ نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کو روکا جائے۔ اور دوسری طرف جارحیت سے پاکستان کی طرف سے بہت سختی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، دونوں طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، دباؤ بھی ڈالا جا سکتا ہے، اس کا فائدہ بھارت کو ہوگا۔ جی دوستو، ہم نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں ہم نے دیکھا پاکستانی جو رپورٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان اور افغانستان کی لڑائی کا فائدہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو کوئی نہیں ہونا، اس کا فائدہ کوئی اور دیش اٹھائے گا۔ وہ ویسے انڈیا کا نام لے رہے ہیں۔ اگر انڈیا کا نام لے رہے ہیں تو انڈیا اس میں کیوں انوالو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر یہ انڈیا جی پہلے ایران نے جب حملہ کیا تھا پاکستان پہ، تو اس سے کچھ دن پہلے جے شنکر صاحب گئے تھے، 1 دن پہلے، تو اب افغانستان سے ہو گیا، تو وہاں پہ بھی انڈیا کے کچھ ڈیلیگیشن گئے تھے۔ تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں ان چیزوں کا آپس میں لنک ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو پاکستان میں یہ تاثر ملتا ہے کہ ڈلو جی یہ جو کچھ بھی کیا ہے انڈیا کا اس میں ہاتھ تھا۔ تو لیکن جو کچھ بھی ہوا، دہشت گردی کوئی اچھی چیز نہیں ہے کسی بھی دیش کے لیے، چاہے وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، دنیا کا کوئی بھی دیش ہو۔ دہشت گردی سرے سے میں کہتا ہوں ایک لعنت ہے، اور اس کا بہت زیادہ نقصان ہے، اور پاکستان نے سب سے زیادہ دہشت گردی کو جھیلا۔ اتنی ہم نے 5-6 سال اتنی قربانیاں دی ہیں، ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے، اس میں عام عوام شہید ہوئے، اس کا ہمیں اتنا زیادہ نقصان ہوا، اتنے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، جس سے پاکستانی معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوا، ہم دنیا سے کتنا پیچھے چلے گئے۔ تو اس لیے اب پاکستانی عوام بھی یہی چاہتی ہے، اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب یہ جو دہشت گردی ہے اس سے جان چھڑائی جائے، کیونکہ افغانستان سے آتے ہیں دہشت گرد، وہ پاکستان کی ملٹری پہ اٹیک کرتے ہیں، پاکستان کی عوام پہ اٹیک کرتے ہیں، جس سے کیا امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے۔ اور ایسی سچویشن میں پاکستان پھر کیا کرے گا؟ پاکستان پھر ایئر اسٹرائک کرے گا افغانستان میں۔ تو اب کچھ خبریں آ رہی ہیں، ابھی امریکہ پاکستان کا ساتھ دے رہا، جی امریکہ کہہ رہا ہے ابھی پاکستان کو آپ افغانستان میں ایئر اسٹرائک کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اگر پاکستان ایئر اسٹرائک کرے گا تو کتنی دیر کرے گا، اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ میرے خیال سے اس سے زیادہ حالات خراب ہوں گے پاکستان۔ تو یہ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے۔ اب کسی بھی دیش، کوئی دوسرا دیش اٹھ کے کہہ دے بھی فلانے دیش کا جو فلانا حصہ ہے وہ ہمارے دیش کا حصہ ہے، تو ایسے تھوڑا ہوتا ہے۔ تو باقی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، بائے بائے۔